آج ہم اردو کے الفابیٹس کے بارے میں جانیں گے، جس میں ہمیں آسانی ہوگی جیسے اردو کو ہندی سے ملان کرتے ہوئے کہ اس کا ہندی میں روپانترن کیسے ہو، یعنی ہندی میں کیسے لکھا جائے گا۔ ان چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہم کچھ ورڈس کو، کچھ حروف کو جو ہے اس میں یوز کر کے دیکھتے ہیں، استعمال کر کے دیکھتے ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ جیسے الف ہوتا ہے، اردو کا سب سے پہلا حرف جو ہے وہ الف ہے، تو اس پہ الف جو ہے ہندی میں ماترا کا کام کرتا ہے۔ اور ہندی میں جب ہم لکھتے ہیں کوئی چیز تو اوپر میں لائن کھینچ دیتے ہیں، تو جیسے الف ہی میں اگر آپ اوپر لائن کھینچ دیں گے تو وہ آپ کا جو ہے ماترا ہو جائے گا۔ تو جیسے ایک ہوتا ہے جیسے، اور دال ہے، دال کو ہندی میں جو ہے د کے لیے یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح رے کو جو ہے اس کو ہندی میں ر کے لیے یوز کرتے ہیں۔ تو دال اور الف اور رے ملا کر کے آپ ادھر دیکھیں، دار ہو گیا۔ اگر دار کو اس کا مطلب ہے گھر، اگر ہندی میں اگر ہم کو دار لکھنا ہو تو کیا لکھیں گے؟ د کے لیے، دال کے لیے ہم نے د کا یوز کیا، استعمال کیا ہے۔ اور الف کے لیے ہم نے بتایا کہ الف جو ہے ماترے میں یوز ہوتا ہے، ماترا کا کام کرتا ہے، تو د کے بعد ماترا لگا دیا۔ پھر ر کے لیے جو ہے، رے کے لیے ر یوز کیے تو یہ دار ہو گیا۔ اسی طرح آپ کبھی کبھی آپ دیکھتے ہو الف کے اوپر ٹیڑھی لکیر کھینچی ہوتی ہے، تو اس کو زبر کہتے ہیں۔ تو الف زبر آ، تو جو الف کے اوپر اگر زبر ہو تو ہندی میں اس کے لیے جو ہے او کا یوز کرتے ہیں۔ اور اگر الف کے اوپر اگر مد ہو تو آ کا اس کے لیے یوز کرتے ہیں، آ کے لیے یوز کرتے ہیں۔ اور یہ مد کیول الف ہی میں لگتا ہے۔ آئیے اس کا ورڈ میں استعمال کر کے دیکھتے ہیں۔ یہ آپ کا جیسے ادا لکھنا ہو تو الف زبر ا ہو گیا، پھر دال لکھ دیا، پھر الف لکھ دیا، تو یہ ادا ہو گیا۔ اگر اسی ادا کو اگر ہندی میں لکھنا ہو تو الف کے اوپر زبر ہے، تو زبر کے لیے اس کے لیے ہم نے بتایا تھا او یوز کریں گے، تو او آپ نے یوز کر دیا۔ اور دال کے لیے د کا یوز کیا، اور پھر الف کا کام دوسرا کیا ہے؟ ماترا کا ہے، تو ماترا لگا دیا، ادا ہو گیا۔ اسی طرح مد والا ہے، الف کے اوپر اگر مد ہو تو کھینچ کر کے پڑھتے ہیں، جیسے آ، تو یہ بڑا آ کا یوز ہوتا ہے اس میں، تو آ لکھ دیا آپ نے۔ ر کے لیے بتایا تھا کہ رے کے لیے ر کا یوز کرتے ہیں، تو ر یہاں پہ آپ نے لکھ دیا دوسرا۔ اور پھر الف کے لیے، الف کا یوز کہاں پہ ہوتا ہے؟ ماترا کے لیے، تو ر کے بعد آپ نے ماترا لگا دیا، آرا ہو گیا۔ اسی طرح دوسرا ورڈ ہوتا ہے اردو کا بے، بے کو ہندی میں ب کے لیے یوز کرتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں ادھر، الف زبر ا اور بے دونوں ملا کر کے اب ہو گیا، تو اسی کو ہندی میں کیسے لکھیں گے کہ الف زبر ا کے لیے ا لکھ دیا آپ نے، اور بے کے لیے ب لکھ دیا، تو یہ اب ہو گیا۔ اسی طرح دوسرا ایک ایگزامپل لیتے ہیں، الف زبر ا اور پھر رے ہے، پھر بے، اب ان تینوں کو ملا کر کے عرب، عرب۔ اب عرب کو کیسے لکھنا ہے؟ جو الف ہے اور اس کے اوپر زبر ہے، تو اس کے لیے ا آپ نے یوز کیا، پھر رے کے لیے ر کا یوز کیا، اور بے کے لیے ب کا یوز کیا، تو یہ عرب ہو گیا۔ یہ عرب وہ ملک نہیں ہے، کنٹریز نہ ہو کر کے، یہاں پہ عرب کا جو میننگ ہے وہ گنتی کے لیے ہے۔ اسی طرح اب دوسرا ورڈ یہ جو ہے ادب ہے، اس کو کیسے پڑھیں گے؟ الف زبر ا، د، ب، ادب۔ تو اس کو اگر ہندی میں لکھنا ہو کیسے لکھیں گے؟ الف زبر ا کے لیے ا آ گیا، اور دال کے لیے د آ گیا، پھر جو ہے ب کے لیے آپ نے بے کے لیے ب یوز کر دیا، یہ ادب ہو گیا۔ ہاں، یہاں ادب کا جو معنی ہے وہ سمان، سمان بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور جب ساہتیہ کے لیے بھی جب ادب کسی لینگویج کے ساتھ جڑ جائے، جیسے فارسی ادب، تو وہ
وہاں پہ آپ کیا لکھیں گے؟ فارسی ساہتیہ اور ادب اگر ایسے کسی انسان کے لیے لحاظ کے لیے استعمال کریں گے تو وہ سمان کے معنی میں ہوگا. ٹھیک. دوسرا دیکھتے ہیں واو. واو پہ اوپر اگر جو ہے الٹا پیش ہو تو پھر واو کے بعد جو ورڈ آتے ہیں، جو حرف آتا ہے، جیسے یہاں ر آیا ہے، واو کے بعد پہلا دال ہے، پھر واو پہ الٹا پیش ہے، پھر ر ہے. تو واو سے پہلے جو ورڈ آیا ہے دال، اس کے اوپر بڑی او لگا دیں گے. اب اس کو ہندی میں کیسے روپاندرت کریں گے؟ دال کے لیے د لکھ دیے ہیں، اور واو کے دال کے بعد ہی واو آیا ہے، الٹا پیش اس میں لگا ہوا ہے، تو اس کے لیے بڑی او لگائیں گے، اور پھر د پہ آپ نے بڑی او لگا دیا، اور پھر رے کے لیے ر لگا دیا، تو اس کو دور پڑھیں گے. ٹھیک. اسی طرح اگر لکھنا ہو آپ کو، یہ دوسرا ورڈ ہے دارو. دال کے بعد الف ہے، ر ہے، پھر واو پہ الٹا پیش ہے، دارو ہے. تو اس کو ہندی میں کیسے لکھیں گے؟ دال کے لیے د لکھا. اب الف کے یہاں پہ الف جو ہوگا یہ ماترا یہاں دے دیں گے، کیونکہ الف جو ہے ماترا کے لیے بھی کبھی کبھی یوز ہوتا ہے، اور واو پہ الٹا پیش ہے تو اس کے لیے، اور یہ ر کے بعد ہے تو ر پہ کیا لگا دیں گے؟ بڑا او لگا دیں گے، تو دارو ہو گیا. ایک وہی ہم نے یہاں پہ لکھ دیا ہے کہ واو الٹا پیش صرف واو ہی میں ہوگا. جس میں بھی یہ واو ہوگا اس حروف میں او کا کام کرے گا. اب ایک اور ورڈ ہے الف کے اوپر اگر پیش ہو تو وہاں پہ جو ہندی کے لیے او کا یوز کریں گے. جیسے دال کے اوپر اگر پیش ہو تو یہاں چھوٹی او لگائیں گے، جیسے دو اس کو پڑھیں گے. دال کے بعد اگر الٹا پیش ہو تو وہاں بڑی او لگائیں گے، یوز کریں گے. یہ اگزامپل سے سمجھتے ہیں. جیسے اردو آپ نے لکھا، الف پہ پیش ہے، پھر ر ہے، پھر دال ہے، پھر واو پہ الٹا پیش ہے. تو اب اس کو اردو میں کیسے لکھا؟ الف کے لیے آپ نے او لایا، جیسے یہاں آپ کو بتایا گیا کہ الف پہ اگر پیش ہو تو وہاں ہندی میں او اس کو لکھیں گے. تو اردو میں الف پہ پیش ہے، یہاں اردو ہو گیا. پھر رے ہے، پھر رے کے لیے آپ نے اوپر ر لگا دیا، اور دال کے بعد واو ہے واو پہ الٹا پیش ہے، تو د پہ جو ہے بڑا او لگا دیا. آپ یہ اردو ہو گیا. اب ہم ملا کر کے ورڈ کو دیکھنا چاہتے ہیں. جیسے با ہے، دوسرا ورڈ ہوتا ہے، دوسرا حرف جو ہے اردو کا حروف تہجی کا با ہے. با کے بعد اگر الف لگ جائے، با پلس الف، تو یہ کیا ہو گیا؟ با ہو گیا. الف کے بعد اگر حروف آتا ہے تو اس حرف سے نہیں جڑے گا، یعنی الف اس حرف سے نہیں جڑے گا. جیسے اب ہم نے بتایا تھا اوپر، اب الف کے بعد اگر کوئی حرف آتا ہے تو الف اس کے ساتھ نہیں جڑے گا، یعنی نہیں ملے گا. تو اب میں آپ دیکھیں کہ الف یہاں با میں نہیں ملا ہے، لیکن ہم یہاں کیا دیکھ رہے ہیں؟ با کے بعد اگر الف آ رہا ہے تو مل گیا ہے، یعنی با کا شیپ یعنی شکل جو ہے الگ چینج ہو گیا، تو یہ با ہو گیا. اس طرح کر کے وہی چیز یہاں بتا رہے ہیں کہ الف کے بعد اگر الف حرف آتا ہے تو اس حرف سے نہیں جڑے گا، لیکن کسی حرف کے بعد الف آتا ہے تو اس حرف سے جڑے گا. جیسے بے پلس الف سے با ہو گیا. اس کی کچھ ایگزامپل سمجھتے ہیں. جیسے با ہے، پھر اس کے بعد الف ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ با. بے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں با، اور الف کے لیے ہم ماترا لگا دیا ہے ہندی میں، با ہو گیا. دیکھتے ہیں بابا، تو بے کے بعد الف لگایا، با ہو گیا، پھر بے کے بعد الف لگایا تو بابا ہو گیا. تو ہندی میں بھی اس کا روپانترن، یعنی اس کو ہندی میں کیسے لکھیں گے؟ تو بے کے لیے آپ نے با یوز کیا، اور الف کے لیے ماترا یوز کیا، پھر بے کے لیے آپ نے
با یوز کیا اور الف کے لیے آپ نے ماترا یوز کیا، تو یہ بابا ہو گیا۔ اسی طرح دوسرا ورڈ ہم لیتے ہیں بعد۔ یہ بعد اس کے پశ్چات کے معنی میں نہیں ہے، یہ بعد۔ یہ جو ہے بے کے بعد الف ہے، پھر دال ہے، تو اس کو کیسے لکھیں گے؟ تو با لکھ دیا، پھر آپ نے الف کے لیے ہم نے ماترا لگا دیا اور دال کے لیے دا لکھ دیا، تو یہ بعد ہو گیا۔ اسی طرح آباد، الف کے اوپر مد ہے تو اس کے لیے مد کے لیے جب الف کے اوپر مد ہو تو اس کے لیے کا یوز کرتے ہیں، بڑا آ، تو یہاں پہ بڑا آ لکھ دیا، پھر اس کے بعد بے کے لیے با لکھ دیا، الف کے بعد الف کے لیے پھر ماترا لکھ دیا اور دال کے لیے دا لکھ دیا، تو آباد ہو گیا یہ۔ اب تیسرا ورڈ ہم دیکھتے ہیں بار بار۔ تو بے کے بعد الف ہے تو بے کے لیے آپ نے با لکھ دیا، الف کے لیے ماترا، پھر رے کے لیے را لکھ دیا، پھر اس کے بعد بے کے لیے با لکھ دیا، پھر ماترا لکھ دیا، پھر را کے لیے رے لکھ دیا، رے کے لیے را لکھ دیا، تو بار بار ہو گیا۔ ایک یہاں پہ نیم بتا رہے ہیں کہ الف کے بعد آنے والا حرف الف سے نہیں جڑے گا، اس لیے را نہیں جڑا۔ الف کے بعد آنے والا حرف، پہلے یہ تھا کہ با کے بعد الف آیا تو با جڑ گیا الف سے، لیکن پھر با کے بعد را جو آ رہا ہے تو الف کے بعد ہی آ رہا ہے نا، تو یہ را الف سے نہیں جڑے گا۔ اب ایک ورڈ لیتے ہیں ابا، الف کے اوپر زبر ہے، الف کے لیے جو اگر زبر ہے تو ہی استعمال کرتے ہیں، پھر اس کے بعد با ہے، با کے لیے بے ہے تو اس کے لیے با استعمال کیے، اور پھر الف ہے تو اس کے لیے ماترا، ابا ہو گیا۔ اردو میں ایک ورڈ آتا ہے ابا۔ اردو میں جو ہے تشدید جو ہے ایک ہی ورڈ کو دو بار پڑھتے ہیں، جس حرف میں اگر تشدید لگا ہوا ہو تو اس کو دو بار اس کو پڑھتے ہیں، ایک بار آدھا اور ایک بار پورا۔ تو جیسے ابا میں با کو 2 مرتبہ پڑھ رہے ہیں کیونکہ بے کے اوپر تشدید ہے، ایک مرتبہ آدھا اور ایک مرتبہ پورا پڑھ رہے ہیں، لیکن ہندی میں جو ہے اس کے لیے 2 مرتبہ نہیں لکھتے ہیں با کو، بلکہ ایک ہی مرتبہ لکھ دیا اور تشدید لگا دیا۔ لیکن ہندی میں کیا ہوتا ہے، اس ورڈ کو 2 مرتبہ لکھتے ہیں، ایک مرتبہ آدھا لکھتے ہیں اور ایک مرتبہ پورا لکھتے ہیں۔ وہی چیز بتایا اس میں، جس حرف میں تشدید ہوگی اس کو 2 بار پڑھتے ہیں، ایک بار آدھا ایک بار پورا۔ ہندی میں اسے 2 بار لکھتے ہیں، لیکن اردو میں صرف تشدید سے ادا ہو جاتی ہے یہ چیز۔ تو یہاں پہ ابا کے لیے آپ نے کیا لکھا، اور پھر با ہے آدھا با، پھر پورا با ہے، پھر ماترا ہے، ابا ہو گیا۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں پاک۔ یہ ہوتا ہے پے اور ہندی میں اس کو پا بولتے ہیں۔ جیسے آپ، تو الف کے اوپر مد ہے تو اس کے لیے آپ لاتے ہیں بڑا آ، پھر پے کے لیے یوز کرتے ہیں پا، تو آپ ہو گیا۔ اسی طرح اردو میں تے ہے اور ہندی میں اس کے لیے تا کا یوز کرتے ہیں، تو جیسے اور یہ دونوں الف کے ساتھ تے اور الف ملا دیں گے تو تا ہو جائے گا۔ جیسے بارات لکھنی ہو، بے کے بعد الف ہے اور پھر رے ہے، رے کے لیے را کا یوز کرتے ہیں، پھر الف ہے تو اس کے لیے ماترا لایا اور تے کے لیے تا لایا۔ تو اب اس کو کیسے پڑھیں گے، بارات، یہ بارات ہو گیا۔ اب رات اگر لکھنی ہو ہندی میں تو اردو میں لکھیں گے، را لایا آپ نے، پھر اس کے بعد الف لایا، پھر تے آیا تو رات ہو گیا۔ اسی کو رے کے لیے آپ نے را اور الف کے لیے ماترا اور تے کے لیے جو ہے تا لایا تو رات ہو گیا۔ نیکسٹ دوسرا ورڈ ہے آپ کا، دوسرا حرف ہے میم۔ میم کے لیے ہندی میں مو کا یوز کرتے ہیں ہم، جیسے رام لکھنا ہو، را پھر یہاں الف ہے پھر مو ہے، تو رے کے لیے را لایا آپ نے، الف کے لیے پھر ماترا لکھا اور میم کے لیے مو، تو رام ہو گیا۔ او، الف کے اوپر او ہو اور اگر واو ہو تو او پڑھا جائے گا۔ جیسے اور لکھنا ہو، الف کے اوپر زبر اور واو اور را، اور تو اس کو ہندی میں لکھیں گے الف اور واو اگر آ گیا تو او ہو گیا اور را کے لیے را۔
اور جیسے رب اور رام، رے آپ نے لکھا بے، رب ہو گیا، اور الف کے اوپر زبر ہے اور واو اور رے اور ہو گیا، پھر رام، تو یہاں پہ آپ نے رب کے لیے لکھا رے کے لیے ر اور بے کے لیے با، رب، اور کے لیے الف کے اوپر زبر ہے اور واو او، اور را کے لیے رے کے لیے را اور ہو گیا، رام کے لیے رے کے لیے ر لکھا، الف کے لیے ماترا یہاں لایا، میم کے لیے ما، رام ہو گیا، رب اور رام۔ اسی طرح الف کے اوپر مد ہے یہاں پہ، تو اس کے لیے بڑا آ کا یوز کیا آپ نے، پھر رے کے لیے آپ نے ر لایا، اور رے کے بعد الف ہے تو الف کے لیے ماترا لائیں، اور میم کے لیے ما آ گیا، تو آرام ہو گیا۔ ہم یہاں پہ کیول جو اردو حرف ہیں اس کو ہندی میں پہچانوا رہے ہیں کہ اگر کوئی چیز اگر ہندی میں آرام لکھا گیا ہے تو اس کو اردو میں کیسے لکھیں گے۔ جیسے بڑا آ گیا تو بڑا آ کے لیے الف کے اوپر مد لگا دیں گے، اور پھر اس کے بعد ر آیا ہے تو ر کے لیے رے لکھیں گے، پھر ماترا آیا ہے تو اس کے لیے الف لکھیں گے، پھر ما آیا ہے تو اس کے لیے میم، تو آرام ہو گیا۔ اسی طرح ٹے ہے، ٹے کو ہندی میں جہاں ٹ یوز ہوتا ہے وہاں پہ اردو میں ٹے یوز کرتے ہیں۔ جیسے ٹی اور الف مل کر کے ٹا ہو گیا، جیسے ہم کو ٹاٹا لکھنا ہو، ٹے لکھا پھر الف لگایا ٹا ہو گیا، پھر ٹے لکھا اور پھر الف اس میں ملایا تو ٹا ہو گیا، ٹاٹا۔ تو ہندی میں کیا کریں گے، ٹے کے لیے ٹ لکھا اور پھر الف کے لیے ماترا ٹا، ٹے کے لیے ٹ لکھا پھر الف کے لیے ماترا ٹاٹا ہو گیا۔ سے کو ہندی میں سے وہ کرتے ہیں، سے یوز کرتے ہیں، سا یوز کرتے ہیں، تو سے الف ملا دیا تو سا ہو گیا۔ جیسے آثار لکھنا ہو لکشن کے معنی میں آثار، تو یہ لکھنا ہے، الف کے اوپر مد ہے تو اس کے لیے ہم آ لائیں گے، بڑا آ، پھر اس کے بعد سے ہے تو اس کے لیے سا لایا، الف ہے اس کے بعد سے کے بعد تو ماترا لگایا، اور رے ہے تو ر لایا، ہو گیا آثار لکشن کے معنی میں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں نون کے لیے ہندی میں نو لاتے ہیں۔ جیسے نون اور الف اگر ملا دیں گے تو نا ہو جائے گا، جیسے نام لکھنا ہم کو، نون کے لیے نو لایا، الف کے لیے ماترا لایا اور میم کے لیے ما، تو نام ہو گیا۔ اسی طرح نانا لکھنا ہے تو نون کے بعد الف لایا آپ نے، ملا دیا، اور اس کے بعد نون کے بعد پھر الف لایا، اس کو بھی ملا دیا تو نانا ہو گیا۔ اگر اسی کو ہندی میں اگر لکھنا ہو تو نون کے لیے آپ نے کیا لیا، نا لایا، پھر الف کے لیے ماترا لایا، پھر اس کے بعد نون کے لیے آپ نے نا لایا، پھر الف کے لیے ماترا لایا تو نانا ہو گیا۔ اسی طرح نادان کو کیا لکھنا ہے، نون کے لیے آپ نو لائیں گے، الف کے لیے پھر ماترا، پھر دال کے لیے دا، پھر الف ہے دال کے بعد تو اس کے لیے ماترا، پھر نون کے لیے نو، نادان ہو گیا۔ اسی طرح بادام لکھنا ہو، اس کو بادام بے، پھر بے کے بعد یہاں الف ملا دیا تو با ہو گیا، اور اس کے بعد دال ہے پھر الف ہے، ما ہے تو بادام ہے، تو بے کے لیے آپ نے با لایا، الف کے لیے پھر یہاں آ گیا ماترا، دال کے لیے دا، پھر الف کے لیے ماترا اور میم کے لیے ما، تو بادام ہو گیا۔ اسی طرح نار مطلب ہوتا ہے، یہ عربی لفظ ہے آگ کے معنی میں۔ نون کے بعد الف لایا تو نا ہو گیا، اور پھر نار ہو گیا۔ اس نون کے لیے نو لایا آپ، الف کے لیے او لایا، اور رے کے لیے رو لایا تو نار ہو گیا یہ۔ اب ہم یا کے بارے میں جانتے ہیں، یہ چھوٹی یہ ہے تو ہندی میں یہ کے لیے یوز ہوتا ہے۔ یہاں پہ ایک ہم بتا رہے ہیں کہ یا جس بھی حرف سے بعد میں آئے گا وہاں پر بڑی ای یعنی کا کام کرے گا۔ جیسے دال کے لیے آپ دا لاتے ہو اور دال کے بعد ہی یا آیا ہے تو یہاں پہ بڑی ای آپ لائے ہوں۔ دال کے لیے دا لایا آپ نے، اور یا کے لیے بڑی ای لایا ہے۔ ہم نے بتایا کہ
پہلے اسٹارٹنگ میں نے یہاں پہ بتایا ہے کہ یہ چھوٹی یہ ہے، ہندی میں ی کے لیے یوز ہوتا ہے، لیکن اگر یہ کسی حرف میں آتا ہے تو وہاں پہ یعنی کسی شبد میں آتا ہے تو وہاں پہ یہ بڑی ای بن جاتا ہے۔ اسی طرح آگے دیکھتے ہیں، جیسے دادی، دال ہے، پھر الف ہے، دال ہے، یا ہے، دادی۔ تو دادی کے لیے پہلا دال کے لیے د لایا، پھر الف کے لیے ماترا لایا، پھر دال کے لیے د لایا، پھر یا جو آیا ہے آخر میں اس کے لیے بڑی ای لگا دیا آپ نے تو دادی ہو گیا۔ اسی طرح جب یا دوسرے حرف سے جڑتی ہے تو اس کا شکل بدل جاتا ہے، جیسے یا الف سے مل گیا تو یا ہو گیا، تو یہاں دو نقطہ آ گئے یا کے لیے، ٹھیک، جیسے آیا، پایا، الف کے اوپر مد ہے، آ ہو گیا، اس کے لیے آ لایا آپ نے، یہ ہے اس کے لیے یا آیا ہے، اور پھر الف ہے تو اس کے لیے ماترا لایا، آیا۔ اسی طرح پایا آپ دیکھ لو، پے سے الف ملا تو پے کے ساتھ الف ملا تو پا ہو گیا، یا یہ سے الف ملا تو یا ہو گیا، پایا ہو گیا۔ تو اس کو کیسے لکھیں گے؟ پے کے لیے آپ نے پا لایا اور الف کے لیے ماترا لایا، پھر اسی طرح یہ کے لیے یا لایا اور الف کے لیے ماترا لایا، پایا ہو گیا۔ رام آیا جیسے لکھا آپ نے، تو رے کے لیے آپ نے رو لکھا، الف کے لیے ماترا لایا، پھر میم کے لیے م لکھا، رام ہو گیا۔ الف کے یہاں اوپر مد ہے تو بڑا آ لائیں گے، آ، پھر اس کے بعد یہ ہے تو یا آیا، پھر الف ہے تو آیا، آیا ہو گیا۔ رام آیا یہ پورا واقعہ ہو گیا، یعنی جملہ ہو گیا، یا سنٹینس کہہ سکتے ہیں۔ تو اردو میں جب سنٹینس پورا ہوتا ہے تو اس کے لیے اس طرح کا نشان جو ڈیش لگا دیتے ہیں، جس طرح ہندی میں یہاں پہ پورن وگرام لگائے ہیں۔ اردو ایک چیز ہے یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ تے بے، تے کو اگر بے سے ملا دیں گے تو پہلا ورڈ جو ہے اس کا شکل بدل جاتا ہے، بے اسی طرح رہتا ہے۔ وہی چیز بتا رہے ہیں، اردو میں جب دو حرف ملتے ہیں تو پہلا حرف کا شکل بدل جاتا ہے لیکن دوسرا حرف ویسے ہی رہتا ہے۔ جیسے یہاں پہ تے اور بے کو ملائے ہیں تو تب ہو گیا، تو تے کا سوروپ یعنی شکل بدل گیا، اور بے بعد والا ویسے ہی ہے۔ اب یہاں پہ تین ورڈ ملا دے، تین حرف ملا دیے ہیں، دو حرف ملائے ہیں، تے اور بے، تبت۔ تے کا سوروپ ویسا ہی ہے یعنی شکل ویسا ہی ہے، لیکن تے کا شکل بدل گیا ہے، بے کا بھی شکل بدل گیا ہے، تبت۔ یہ حالانکہ کوئی وہ نہیں ہے، ورڈ نہیں ہے، تبت اصل میں ہے۔ جیسے الف کے نیچے اگر لکیر کھینچی ہوئی ہو تو ای کے پروننس ہوتا ہے، یعنی اس کا تلفظ ای ہوتا ہے ہندی میں۔ تو جیسے تبت ہم کو لکھنا ہو تو تے کے نیچے آپ نے زیڈ لکھ دیا، اور تشدید جس حرف میں آتا ہے تو اس کو دو مرتبہ پڑھتے ہیں، ایک مرتبہ آدھا اور ایک مرتبہ پورا۔ جیسے ب کے اوپر تشدید ہے تو ب کو دو مرتبہ پڑھیں گے، تبت۔ تو ہندی میں کیسے لکھیں گے؟ ہندی میں تو دو مرتبہ لکھیں گے اس حرف کو، ایک مرتبہ آدھا اور ایک مرتبہ پورا۔ تو ای کے تے کے نیچے زیر ہے تو تو پہ چھوٹی پائی لگایا آپ نے، ب کو دو مرتبہ پڑھ رہے تھے، ایک آدھا ب اور ایک پورا ب، تو یہاں پہ آدھا ب لکھا آپ نے، پھر پورا ب، اور تے کے لیے تا لکھ دیا تو تبت ہو گیا۔ اسی طرح تے یہ نون، تین لکھنا ہو تو یہ دیکھیں پہلے تا کا شکل بھی بدل گیا، یا کا بھی شکل بدل گیا، یا کا نقطہ لگ گیا۔ تو یا کے لیے آپ نے تے کے لیے تا لکھا آپ نے، یا کے لیے بڑی پائی لگایا آپ نے، اور نون کے لیے نو لگایا، 3۔ بس آج اتنا ہی بتانا تھا، امید کرتا ہوں آپ کو کچھ چیزیں اس میں سمجھ میں آئی ہوں گی۔ شکریہ۔